پریشان کیوں ہو؟ ابھی تو وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہارے من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ دعاؤں پر یقین جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو جو چیزیں تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہیں اور جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم یقین سے پا لو گے۔ دعا کا اختیار تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کی توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ تھکاوٹ اور توبہ۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پہ چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پہ تھام لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے اللہ دلاسا دے رہا ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ سورۃ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں۔ وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رزق عورت کی قسمت میں ہوتا ہے۔ مرد محنت کرتا ہے لیکن اپنی محنت کا پھل عورت کے نصیب کے درخت سے پاتا ہے۔ اللہ آزمائش میں انہیں ڈالتا ہے جن سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ پردہ یہ نہیں ہے کہ بس خود کو چھپا رکھو، پردہ یہ بھی ہے کہ پردہ یہ نہیں ہے کہ بس خود کو چھپا رکھو، پردہ یہ بھی ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی نمائش نہ کرو، پردہ یہ بھی ہے کہ بھوکے کے سامنے کھانے کی نمائش نہ کرو، پردہ یہ بھی ہے کہ غیر شادی شدہ کے سامنے شادی کی نمائش نہ کرو اور بے اولاد کے سامنے کبھی بھی اولاد کی نمائش نہ کرو، پردہ یہ بھی ہے کہ مسافر کے سامنے گھر کی نمائش نہ کرو، پردہ یہ بھی ہے کہ یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو، اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا تم بھرم رکھو، ان کی کمزوری کو کبھی بھی کسی پر عیاں نہ ہونے دو، پردہ یہ بھی ہے کہ تم کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو، اگر تمہیں کسی کے راز یا عیب معلوم ہے تو ان کو اپنے تک رکھو، کسی کی بھی عیب جوئی سے پرہیز کرو اور پردہ پوشی کو اپناؤ۔ اللہ جب کسی کو مشکل سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو کہ انسان کی عقل میں بھی نہیں ہوتے۔ اللہ سے مانگ کر تو دیکھو تم مانگو اللہ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے اسے، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا اس کی قدرت پر یقین نہیں تم کو؟ وہ تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر تمہیں پیار کرنے والا ہے۔ اس سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو،
عرش پر کن کہہ کر ساری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر نوازا تو نہ کہنا سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا، اس سے آگے ہے ہی کیا، وہ یقین دلانے والا ہے، وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ جس کو اللہ پر یقین مل جائے نا، اس سے بڑھ کر پرسکون اور کوئی چیز نہیں۔ لہٰذا اسی سے مانگے، بار بار مانگے، ہر بار مانگے، وہ دے گا، وہ دینے والا ہے، انشاءاللہ ضرور دے گا۔ اللہ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ بے شک انتظار کرو، دیکھو یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر۔ انتظار کرو بس۔ میرا رب اپنے نیک لوگوں کو برائی سے بہت دور لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نصیب بدلنے پر لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر دیکھو، نصیب بدلنے پر قادر ہوں میں۔ سبحان اللہ۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکن کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جلدی ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ حضرت علی کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ضعف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی موت کو قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ بے شک حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے آزمایا جاتا ہے۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہو گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں، وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کافی ہے، اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ بے شک اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہیں، تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہیں روگے، اور بہت جلد اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ سورہ عمران میں خود فرمایا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسماں کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا کا پورا ہونا، مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے انشاءاللہ۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم
کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ تہجد کا خیال، یہ آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔